کانفرنس کے حوالے سے، جس میں کانفرنس میں داخلی اور خارجی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے سرجیکل سٹرائک سے متعلق بھارتی دعوے مسترد کر دیے ہیں۔ تفصیلات لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے فیصل رضا سے۔ جی فیصل رضا، اس کانفرنس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس جو کہ GHQ میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے زیر صدارت جو ہے وہ جاری تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف آفیسرز نے شرکت کی اور داخلی اور خارجی جو سلامتی کی صورتحال ہے اور خاص طور پر کنٹرول لائن پر جو بھارتی اشتعال انگیزیاں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلی غور کیا گیا، اور آرمی کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اور خاص طور پر جو تیاریاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلی غور کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بھارت کی جانب سے جو سرجیکل سٹرائکس کی افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی تھیں، اور خاص طور پہ اسے جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ یہ دنیا کی جو توجہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم اور خاص طور پہ بھارتی آرمی کی جانب سے جو بھارتی فوج کی جانب سے جو معصوم کشمیریوں کی جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر جو ظلم و ستم جاری ہیں ان کو چھپانے کی کوشش ہے، اور بھارت جو ہے وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلا رہا ہے۔ آپریشن ضرب عزم کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر امور کا جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ آپریشن ضرب عزم جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ جاری ہے، اور کسی بھی انٹیلیجنس آپریشنز ہیں وہ پورے ملک میں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تمام دہشت گردوں کا صفایا نہیں کیا جاتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جو آپریشنل تیاریاں ہیں اور جو بھی سرحدی خطرات ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا اور اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ پاکستانی افواج خاص طور پہ پاکستان آرمی کے جو ٹروپس ہیں، جو دستے ہیں، وہ مکمل طور پر کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیصل رضا خان، بہت شکریہ۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے، جس میں داخلی اور خارجی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈرز نے سرجیکل سٹرائک سے متعلق بھارتی دعوے مسترد کر دیا۔ ISPR کے مطابق غیر ذمہ دارانہ مہم جوئی کا انتہائی مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش تھی۔ اس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہے ہمارے نمائندے فیصل رضا خان۔ بتائیے گا، آپریشن ضرب عزم کے حوالے سے بھی اس کانفرنس کے دوران بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل، آپریشن ضرب عزم کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس کے نتیجے میں جو ملک میں داخلی استحکام پیدا ہوا ہے اور ایک دفعہ پھر جو ہے ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے، اس حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا۔ آپریشن ضرب عزم شمالی وزیرستان میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی، پاک افغان سرحد کے نزدیک جو وادی راجگال میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کامبنگ آپریشن اور انٹیلیجنس آپریشن پورے ملک میں جاری و ساری ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر تفصیلات پر مکمل طور پر غور کیا گیا، اور شرکاء جو تھے کور کمانڈر کانفرنس کے انہوں نے جو ہے متفقہ طور پر اس امر کا اعادہ کیا کہ جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں اور دیگر آپریشنز ہیں دہشت گردوں کے خلاف، وہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک دہشت گردی کا مکمل طور پر ملک سے صفایا نہیں کر دیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے عمل درآمد کے حوالے سے غور کیا گیا، اور یہ عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو شدت پسندی ہے اور جو دہشت گردی کا اصل منبع ہے ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ غور کیا جانا چاہیے اور تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ملک سے جو ہے وہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں ڈان کی اس خبر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس پر انتہائی سنجیدگی سے غور کیا گیا کہ اس قسم کی غلط اور بے بنیاد خبریں جو ہیں وہ نیشنل قومی سلامتی کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ تباہ کن ہیں، اور جو گزشتہ عرصے میں جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو اہم اجلاس ہوا تھا قومی سلامتی کے حوالے سے، اس سے اس قسم کی انفارمیشن باہر جانا اور غلط انفارمیشن جو ہے اس کو اخبار کی زینت بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، اس روش کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے فیصل رضا، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ شوکت پراچا بیورو چیف اسلام آباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شوکت، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں ISPR کے مطابق کور کمانڈر نے سرجیکل اسٹرائک سے متعلق بھارتی دعوے مسترد کر دیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کتنا اہم تھا یہ بیان اس وقت آنا، ٹائمنگ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس کو آپ بھارتی بیانات کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں
ایک تو ابھی تک بھارت کی حکومت، ان کی فوج، ان کے CMO اپنے سرجیکل اسٹرائکس کے دعوے کو واپس نہیں لے رہے. یعنی وہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ اسی پہ قائم ہے، اور دنیا میں ظاہر ہے ان کی آواز بھی سنی جاتی ہے. تو ایک میسج بہت غلط جا رہا تھا. خدا نخواستہ کہ بھارت وہ دن نہ آئے جب بھارت پاکستان کے اندر آ کے کارروائی کرے اور واپس چلا جائے. تو اس امپریشن کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت اپروپریٹ فورم ہے پاکستان بالکل فوج کا. شوکت ISPR کی جانب سے پہلے بھی بھارتی دعوے مسترد کیے گئے جو کہ بالکل درست ہے، اور بھارت کی جانب سے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ رکے گا کہاں جا کے؟ نہیں، یہ سلسلہ اس لیے نہیں تھمنا چاہیے کہ اگر بھارت آج پھر کوئی بات کرے تو ہمیں اپروپریٹ جواب دینا ہے تاکہ ایک پیرل میسج جاتا رہے. تو اس لیے کور کمانڈر کانفرنس میں ظاہر ہے جب کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے ہماری کنزمپشن کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے افواج پاکستان کے لیول پر ساری جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، جو فیڈ بیک ہے، اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. کور کمانڈر کانفرنس ویسے تھوڑی ہوتی ہے کہ چائے آ گئی چائے پی کے اٹھ گئے. جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے. یہ بہت ہی بڑا فورم ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کسی بھی ملک کی اندرونی سلامتی اور اس سے اگر بیرونی طور پر کوئی چیلنج ہو تو اس کا جائزہ لے کے ہی بات کی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ نہ تھمے کوئی بات نہیں، بھارت اپنے دعوے کرتا رہے. جب بھارت کے اندر بھی اب ایسی آوازیں آ رہی ہیں، بھارتی فوج کے بیان کو وہ ان کے سیاستدان یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت پیدا کریں، ثبوت صحیح. شوکت پراچا، آپ نے بھی کہا کہ دعوے اس طریقے سے بھارت کی جانب سے مسلسل کیے جا رہے ہیں جس کے ثبوت بھی پیش نہیں کیے جا رہے. آج فائنلی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی مسترد کر دیا گیا جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، اتنا بڑا موقف جو ان کی جانب سے دیا جا رہا تھا، کوئی ذمہ دارانہ عمل ہو سکتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا؟ دیکھیے، میں یہی بات کر رہا تھا کہ بھارت کے اندر ظاہر ہے سیاسی جماعتیں وہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ان کی فوج جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ ثبوت مانگ رہے ہیں اور انڈائریکٹلی پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کا دعویٰ دوسری سائڈ غلط ثابت کر رہی ہے تو آپ ثبوت دیں. اب اس کا آپ نے کیجریوال کی بات سنی تھی، عام آدمی پارٹی کے سربراہ کی، آپ نے کانگریس کے مختلف لیڈرز کے بیانات آئے، مایاوتی جو کہ اتر پردیش کی چیف منسٹر بھی رہ چکی ہے، اس کا بھی بیان آیا کہ ثبوت پیش کریں. ثبوت ان کے پاس ہے نہیں، دعوے وہ کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی طرف سے یہ میسج جانا بہت ضروری ہے اس طرح کے فورم سے کہ بھائی بھارت جھوٹ بول رہا ہے، بھارت غلط دعوے کر رہا ہے. پاکستان کے اندر آ کے کسی ملک کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کارروائی کرے، کیونکہ دیکھیں نا ہماری مغربی سرحدوں پر بھی صورتحال درست نہیں ہے. ایک پریزیڈنٹ بن گیا تو پھر ایک فار گرانٹیڈ سا ہو جائے گا کہ اچھا وہ آئے تھے وہ تو کر کے چلے گئے، تو ہم بھی یہ خدا نخواستہ یہ جرأت کریں. تو اس لیے کور کمانڈرز کا اس طرح سے ریٹریٹ کرنا، بھارت کا دعویٰ مسترد کرنا، پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی ڈٹرمنیشن شو کرنا، اپنی تیاریوں کا بھرپور انداز میں اظہار کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اچھا شوکت، ہمارے پاس تو ظاہر ثبوت موجود ہیں، ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، جبکہ بھارت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل صرف لفاظی کر رہا ہے. تو بھارت کے موقف کو دنیا کس طرح لے گی؟ نہیں، بھارت کے موقف کو دنیا نے نہیں مانا. مثلا اقوام متحدہ کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پاکستان کی فوج نے اچھا کیا کہ جب یہ دعوے آ رہے تھے تو نہ صرف ڈومیسٹک میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی لے گئی پاکستانی فوج، وہاں پر لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا. لائف جو ہے وہ نارمل وہاں نظر آ رہی تھی سب کو. CNN کی رپورٹ میں نے خود دیکھی، BBC کی رپورٹ میں نے خود دیکھی، BBC کا ایک پروگرام بھی میں نے خود دیکھا. تو لیکن جو مسلسل بھارت نے رٹ لگا رکھی ہے، بھارت کا میڈیا مسلسل یہ بات کر رہا ہے، تو پاکستان کی طرف سے یہ اس تاثر کو زائل کیا جانا ان کی سلامتی کے تقاضوں کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ شوکت پراچا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.